تتلی پریوں کا راز۔ مالکن کے گھر کے صحن میں ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کی شاخیں اتنی گھنی اور پھیلی ہوئی تھیں کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان کو چھو رہا ہو۔ اسی درخت کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک ننھا سا جھونپڑا بنا ہوا تھا جہاں بوڑھی اماں رہتی تھیں۔ سب حیران ہوتے تھے کہ وہ اتنی اونچائی پر کیسے رہتی ہیں، مگر اماں بس مسکرا کر کہہ دیتی، یہی میری دنیا ہے۔ زینب مالکن کی ننھی بیٹی اکثر اماں کو دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں کھیل رہی تھی کہ تتلیوں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا آیا۔ زینب ان کے پیچھے پیچھے بھاگی اور دیکھتے ہی دیکھتے برگد کے درخت پر چڑھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر پہنچی اور بوڑھی اماں کے جھونپڑے کے پاس آ گئی۔ جھونپڑے کے قریب پہنچ کر زینب کو ایک عجیب سا چمکدار گوشہ نظر آیا۔ وہ حیرت سے آگے بڑھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے جادوئی گھر بنے ہوئے تھے اور ان میں ننھی ننھی پریاں رہتی تھیں جو رنگ برنگی تتلیوں پر سوار تھیں۔ فضا میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں نرم موسیقی کی سرگوشیاں تھیں۔ زینب کی سانسیں تھم گئیں۔ اچانک ایک چھوٹی سی پری اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، تم پہلی انسان ہو جس نے ہمیں یہاں دیکھا۔ زینب نے حیرت سے کہا، کیا بوڑھی اماں کو بھی پتا ہے؟ پری مسکرا دی، ہاں، وہ ہماری سب سے پرانی دوست ہیں۔ وہی ہمیں اس دنیا سے چھپائے رکھتی ہیں تاکہ ہم انسانوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ زینب حیرت سے اور خوشی سے بھری ہوئی نیچے اتری اور بوڑھی اماں کے پاس پہنچی۔ کیا واقعی اب تتلی پریوں کی دوست ہیں؟ بوڑھی اماں نے نرمی سے زینب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے پیاری زینب۔ زینب نے ہنستے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے گی، اور یوں وہ بھی اس جادوئی دنیا کا حصہ بن گئی جہاں تتلی پریاں اڑتی تھیں اور خواب حقیقت سے زیادہ حسین لگتے تھے۔